صلوات اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين اللهم صل على محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا وإنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئنتم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي على عبد الذي فطراني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه إلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل ما جميع لدينا موزرون. وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن تولوا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا انبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغول فاكهون هم أزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من ربهم رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا الصراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فليبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويخزي القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يظنك قولهم إننا لما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. ایک سورہ حمد 3 بار سورہ خل کی تلاوت فرما کر میر جعفر علی خان ابن میر مہدی علی خان کی روح کو شاد فرمائیں. اللہم صلی علی بانو مقتل میں کہتی آئی میری گودیاں میرے اصغر تیری صورت کے صدقے ہو تیری صورت کے صدقے خدا دودھ پیون سے دکھ بڑا اور مانگن کسے نیر مجندی نرچل رہے کھائے ہوئے غلطی جھولا خالی ہے کس کو لاؤں لوری دے کر کسے میں
سلاؤں تم نے جنگل میں بستی تم نے جنگل میں بستی بسائی بے قصبی پر بن رہی کھڑی کروں فریاد اس بن میں لٹ گئی کون دلاویں داد بستی والوں نے مل کر دغا کی یا کہ حاکم نے ہم پر جفا کی دوں گی جا کر نجف میں دوں گی جا کر نجف میں دہائے روپ تیرا لاڈلے دیکھوں چندر للچائے کس باپن کی نظر لگی کہ مکھڑا گیو کملا یہ جھنڈولے تیرے بال پیارے خوب خاکوں خوں میں ہے آلودہ سارے کوئی منت بڑا کوئی منت بڑا کوئی منت بڑھانے نہ پائی میری گودیاں میرے اصغر بانو مختل میں کہتی روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا زباں دکھانے پا گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پا حضرت کے ہم کنار ہوا خزاں ہوا جو گل تو گلے غذا ہوا جو گل تو گلے کہار ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے ادھر مدینے سے صغرا کا نام بر لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرائے یہ حال دیکھ کے خاصت کی آس ٹوٹ گئی ہوا یہ راشا کے فوراً میں ہار چھوٹ گئے اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا لایا
مگر حسین تھے بے ہوش، کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ پڑتا ہوا، اور متصل آیا نگاہ یا سے منہ دیکھ، نگاہ یا سے منہ دیکھ کر یہ چلا، قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تم حسین جان کے تم پر نثار ہوتا، حسین بھر کے دم سرد بولے غمخوار، امیر کون ہے میں تو ہوں بے کس و ناچار، کہاں ہے اکبر و قاسم، کہاں علم وردار، خدا کے بندے تھے یہ سب، خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا پنی، سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہے، ہزار تیغے اور ایک، ہزار تیغے اور ایک حلق میرا ہٹائی چہرے سے اصغر کے، خون بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا، سرتا سر پکارے مردے کی آنکھوں پر، ہونٹوں کو رکھ کر لکھی ہے فاطمہ دیدہ، لکھی ہے فاطمہ نے دیدہ بوسیے اس گوار رہیوں کے فاخوں سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزاں، ملی بصورت کافور، شین خاک شفا اتارا خبر میں اصغر کا، خون بھرا لاشا لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پہ، پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہاں اور تو یا علی کہاں اور ہاتھ تھر تھرانے لگے، سلامی جس نے درے باغ پنجتن دیکھا، اسی نے روضہ رضوان کا چمن دیکھا، سلامی رن کے جو بندڑے نے پرہان دیکھا، قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن دیکھا،
بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاش پسر کی تمام رن دیکھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نظر پسر ہے یہ کس کا تن یہ کس کا نظر پسر ہے یہ کس کا تن دیکھا کہا یزید نے پوشا کس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہا کہ قاق میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن پدر کے مردے کو جنگل میں بے کفن دیکھا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا قاقڑ اتحاد یہ تھا بارگاہ بھائی تھے نے رفیقنا وہ نورین تھے دو بہنے رونے والے تھے دو بہنے رونے والے تھے اور ایک حسین تھے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اڑانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اڑانے کو رہ گئے پیری میں ٹھوکریں کھانے کو رہ گئے بیٹا کا خبر جو دمین تخالے اتنا نہیں کوئی کے گرو تو اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سنبھال ناگا سوئے لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیرو بے سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پہ اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے پتا بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو سات بار آؤ نماز عصر پڑھو سات بار کے چلایا فوج کو
پسر سادنا بکار لوگے لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر سالدار دو غول باندھے آئے کماندار دسدار دو غول باندھے آئے کماندار دسدار تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بے کس حسین برچھیوں بالوں میں گر گئے بے کس حسین برچھیوں میں گر گئے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خوزاد کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوہ گئے خیمے سے نکلے بے بے بچوں کو چھوڑ کر خیمے سے نکلے بے بے بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ گر گر کے دوڑتی تھی کہ میل حسین سے چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرف دریا کی در خون کا ترائی ہے کس طرف سونے کی جاؤں سے نے پائی ہے کس طرح سونے کی جاؤں سے پائی ہے کس طرح رستہ دے زمین کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شے کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا دیکھا بہنے کٹے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں پاتر کے گری بنت آنکھوں پاتر کے گری بنت مرد غم سے کلیجہ پھڑ گیا زہرا کی جائے کا اٹھی تو دیکھا نہیں پسر اپنے بھائی کا اٹھی تو دیکھا نہیں بس اپنے بھائی کا ایک اور سال بعد بابا ایک سلوات اور بابا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی
فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے فرمایا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز ہے، اپنے اس بے مثل و بے نظیر جملے میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کی وحدانیت کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور یہ جملہ مولا نے دعائے صباح کے درمیان میں استعمال کیا۔ دعائے صباح مولا کائنات کی عظیم الشان تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کا نام دعائے صباح اسی لیے پڑ گیا کیونکہ مولا نے اسے صبح کے وقت تلاوت کرنے کی تاکید کی، اور قبل از صلاۃ فجر اس دعا کو پڑھنے کی روایات ملتی ہے۔ کئی مقامات پر اسے بعد نماز فجر بھی پڑھی جاتی ہے۔ دعائے صباح میں ایک خدا کے مقرب ایک صلوات اور بارگاہ مولا کائنات نے اس دعا میں خدا کے ایک بندے کی تمام تر ضروریات کا تذکرہ کیا، اس میں اس کے عرفان کی خاطر، اس کی جوہر بندگی کے خاطر، اس کے تقدیر و مقدر کے خاطر، ان تمام چیزوں کے لیے ایک دعا جامع ترین مولا نے تعلیم دی جس کا نام دعائے صباح ہو گئے۔ اس دعا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جس انداز سے مولا نے دعائے صباح میں الفاظ کو جمع کیا، یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کی ایک بے مثل و بے نظیر دعا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو لٹریچر میں، عربی ادب میں پی ایچ ڈی کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو اس دعا کو جامعۃ الازہر میں پڑھایا جاتا ہے، دعائے صباح اور دعائے کمیل کو ایک جا کر، تاکہ ان سے کہا گیا کہ دیکھو اگر فصاحت و بلاغت عربی سے واقف ہونا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ علی کی بتائی ہوئی دو دعاؤں کو تم پڑھ نہ لو، جن میں سے ایک دعائے کمیل اور دوسرے دعائے صباح۔ دعائے صباح کا جو ابتدائی جملہ وہ مولا کائنات نے اتنی فصاحت سے بیان کیا کہ آج تک کسی زبان نے اس کے ترجمے کے حق کو ادا نہیں کیا، یعنی ان الفاظ کو مولا نے کس گہرائی اور خوبی سے بیان کیا، یہ اردو کی زبان میں ڈھال کر سمجھانا بے انتہا مشکل ہے، اور جو اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے اسے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسی زبان میں، جس زبان میں مولا نے الفاظ کہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے اسے سمجھے۔ آغاز ہوا اور ارشاد کرتے ہوئے مولا نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا من دلع لسان الصباح بالنطق تبلج۔ یہ دعائے صباح کا پہلا جو جملہ اتنا زیادہ فصیح و بلیغ کہ 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن کسی زبان نے اس کے ترجمے کے حق کو آج تک ادا نہیں کیا۔ اردو زبان میں بے انتہا
لطافت کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے جو ڈھالا گیا، جس میں کہا کہ اے میرے پروردگار، اے وہ، ایک اور سلوات پڑھ دیجیے بار، ایک سلوات اور بار گائیں، کہ اے وہ ذات، اے وہ کہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے الفاظ سے کھولا، صبح کی زبان کو جس نے روشنی کے لفظوں سے کھولا، یعنی مولا نے بات کو واضح کیا کہ لفظ کہنے کے لیے لفظ نہیں ہوتا، بلکہ لفظ میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہے کہ لفظ میں روشنی بھی ہوتی ہے، لفظ میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، الفاظ میں نور بھی ہوتے ہیں، الفاظ میں تاریکی بھی ہوتی ہے، الفاظ میں دوا بھی ہوتی ہے، الفاظ میں بیماری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا نے دعائے کمیل میں بھی بیان کیا کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام دوا ہے، اے وہ ذات کہ جس کا ذکر شفا ہے، یعنی لفظ نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں دوا پائی جاتی ہے، اس لفظ میں شفا پائی جاتی ہے۔ اسی لیے مولا نے تاکید کی، ماں باپ سے بھی کہا کہ دیکھو جب اپنے بچوں سے بات کرنا تو ان الفاظ کو استعمال کرنا کہ جن الفاظ میں روشنی پائی جاتی ہے، اور ان الفاظ کو بچوں کے سامنے استعمال نہ کرنا جن الفاظ میں اندھیرا پایا جاتا۔ وہ اسی لیے کیونکہ لفظ کو سنتے سنتے اس میں کی روشنی یا اندھیرا سننے والے کے دل میں بس جاتا ہے، اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے کسی انسان کا قرآن کے سامنے بیٹھے رہنا کافی نہیں ہے، مصلی پر تسبیح پڑھتے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے دل میں نور کی چمک موجود ہو، کسی کے دل میں روشنی موجود ہو۔ جب تک کہ دل میں قلب میں نور اور روشنی پائی نہیں جاتی، اس وقت تک نہ اسے قرآن مجید کی آیتیں فائدہ پہنچاتی ہے، نہ روزہ اور نماز کی پابندیاں اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور وہی نور کہ جو دل میں اتر جائے، اسی لیے مولا نے فرمایا الفاظ نہیں ہیں بلکہ لفظوں کی نزاکت کو غور کرو، لفظ میں پائی جانے والے اسرار کو سمجھو۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ انہی لفظوں کا استعمال اپنی بات چیت میں کرنا جن الفاظ میں روشنی اور نور پایا جاتا ہے، تاکہ سینے میں اترنے کے بعد وہ ہدایت کے سامان کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ بات واضح ہے نا؟ اسی لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے دنیا میں کہ لوگ ہیں ایسے کہ جن کے سامنے آیتیں آ جائے، عقلی دلیل آ جائے، حدیث آ جائے، قول آ جائے، ایک عملی جامہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ کیسے کیوں ہوا؟ اسی لیے نہیں کہ دلائل کی کمی ہے، بلکہ اسی لیے کیونکہ ان کے سینے میں نور موجود نہیں ہے جو حق کی بات کو تسلیم کرنے دے گا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ گمراہ کن لوگوں کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کا اندھیرا دل میں اتر جاتا ہے اور وہ بیٹھ گیا۔ مولا فرماتے ہیں اللہم یا من دلا لسان الصباح بنطق تبلج، اے وہ کہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے لفظوں سے کھولا، یعنی وہ صبح نہیں ہو رہی ہے بلکہ مولا فرماتے ہیں ایک کیفیت ہے کہ جس میں جب صبح نے بولنا شروع کیا، گفتگو نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ ان الفاظ کی روشنی سے دنیا میں اجالا ہو گیا۔ اور رسول اعظم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے یہ جب سورج خلق ہوا، جب اندھیرے میں تھا، اللہ نے جب اس سورج کو روشن کرنا چاہا تو اس وقت سورج کے سینے پر اللہ نے علی کا نام لکھ دیا۔ جیسے ہی نام علی سورج کے سینے پر تحریر ہوا تو سورج روشن ہو گیا، اور اسی سورج کی روشنی سے پوری دنیا میں اجالا پھیل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اندھیرے میں دنیا ڈوب گئی، جب ساری دنیا میں تاریکی پھیل گئی، تو اس وقت صبح نے، سورج نے اپنی زبان سے علی کا ذکر کرنا شروع کیا،
جیسے ہی سورج نے ذکر علی کا آغاز کیا تو علی کے نام میں اتنا نور موجود تھا کہ اس سے پوری دنیا میں صبح نمودار ہو گئی. اس سے پوری دنیا میں صبح نمودار ہو گئی. ایک اور صلوات بارگاہ الہی توجہ رہے. اس سے پوری دنیا میں صبح نمودار ہو گئی. یہاں اس نے ذکر علی شروع کیا اور علی کے نام کے نور سے پوری دنیا میں اجالا پھیل گیا. اسی وجہ سے رسول اعظم نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اس وقت جب سورج نے گفتگو کا آغاز کیا اس وقت رسول نے سونے کو پسند نہیں کیا. توجہ نا. اسی لیے پورے دن میں انسان کے لیے غفلت کی نیند دوپہر میں سونے کو نہیں کہا جاتا, رات میں سونے کو نہیں کہا جاتا. اگر وہ کھانے کے بعد مطلب اس نے خیلولہ کیا تو اسے غفلت کی نیند نہیں کہا جاتا, بلکہ غفلت کی نیند اس وقت کہتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کسی نیند کو غفلت نہیں کہا گیا لیکن صبح کی نیند کو غفلت کہا گیا؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ جب سورج نے علی کے ذکر کا آغاز کیا تو اس ذکر کو چھوڑ کر کوئی سو رہا ہو. اس ذکر کو چھوڑ کر کوئی سو رہا. اسی وجہ سے توجہ رہے آپ کی. یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج. زبانوں میں الگ الگ کوشش کی ترجمے کے لیے, اردو نے بھی بہت ساری کوشش کی, لیکن ادب اور فصاحت کی نزاکتیں جاننے والوں نے جب دیکھے الگ الگ الفاظ کے مجموعے کو, انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ کسی نے نہیں سوائے انیس کے, کسی نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ اتنی بلندی پر نہیں کیا. اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج. میر انیس نے اپنے شاہکار مرثیے کا آغاز کیا اور پہلا مصرع جو انہوں نے لکھا, جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے. جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے, کہا یہ ایک مصرع کہ جو دعائے صبا کے حق کو کچھ ادا کرے اردو زبان میں, انیس کی کوشش سے لکھا. اور انیس نے اس صبح کی نسبت جو اپنے مرثیے میں دی وہ ہے صبح عاشور, کہ جب صبح عاشور جو نمودار ہوئی تو سورج نے ذکر علی کا آغاز جو کیا پوری دنیا میں روشنی اور اجالا پھیل گیا. توجہ ہے نا. اسی قیامت خیز دعا میں درمیان میں توحید الفاظ کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذکر کا آغاز کرتے ہوئے مولا نے شان توحید بیان کی. بس وہی ارادہ ہے آپ کی خدمت میں, اس پر مجلس پڑھتے ہوئے ذکر تمام کرے. توجہ رہے. دعائے صباح کا درمیانی حصہ جس میں مولا نے بیان کیا, فیامن توحد بالعز والبقاء وقہر عبادہ بالموت والفناء. حمد پروردگار کا آغاز ہوا اور مولا فرماتے ہیں یا من توحد, اے وہ کہ جس نے اپنی وحدانیت کا اظہار, حالانکہ توحدہ کا ترجمہ اب اردو زبان میں کیا نہیں جائے گا اتنی زیادہ فصاحت, لیکن ایک حد تک اگر کیا جائے, جس نے اپنی توحید کا جلوہ دیا. تو جو ہے نا توحدہ, جس نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا. اس ذات واحد کی ایک ایسی کیفیت, حالانکہ اس کی ذات کیفیتوں سے بری ہے اور اس میں حالات, کیفیات, تبدیلیاں نہیں پائی جاتی. مولا نے توحد جو لفظ استعمال یعنی واحد کا جو مزاج ہے نا, توجہ, یعنی مزاج نہیں لیکن جیسے رحمانیت اس کا مزاج ہے, حالانکہ وہ مزاج نہیں رکھتا. رحیمیت اس کا مزاج ہے, حالانکہ مزاج سے بری. عدل اس کا مزاج ہے لیکن مزاج نہیں رکھتا. ویسے ہی توحد اس کا ایک مزاج ہے حالانکہ وہ مزاج نہیں رکھتا. یعنی اپنی یکتائی, اپنے واحد ہونے کا جو جلوہ, جو اظہار کیا, اسے کہتے ہیں توحد.
اور جو ہے نا فیامن توحد، اے وہ ذات جس نے اپنی وحدانیت کا جلوہ، اسی توحد کو مولا نے، رسول خدا نے اسی توحد کو خطبہ غدیر میں استعمال کیا. ایک اور سلوات پڑھ لیجیے. توجہ رہے، ایک سلوات اور باواز. دعائے صبا میں مولا نے کیا کہا؟ فیامن توحدا، اے وہ ذات جس نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا. اسی توحد کو رسول خدا نے خطبہ غدیر میں استعمال کیا اور بتایا کہ اس کی توحد کی اظہار کی منزل کیا ہے. اور شروع ہوا خطبہ غدیر کے میدان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی فی توحد، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو اپنے توحد میں اللہ ہے، عین لام الف، وہ جو اپنے توحد میں اللہ، ودنا فی تفرد، اور وہ جو اپنے تفرد میں دنا ہے. توجہ رہے آپ کی، بس اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی. واحد سے لفظ بنا توحد، فرد سے لفظ بنا تفرد. واحد کے معنی بھی ایک، فرد کے معنی بھی ایک، یعنی اس کی اکتائی کی کیفیات کے یہ دو لفظ، توحد اور تفرد. رسول اعظم فرماتے ہیں وہ جو تفرد میں بلند ہے اللہ، اور وہ جو اپنے توحد میں بلند ہے اور تفرد میں قریب. توجہ رہے، دیکھیے ذہن منتشر ہو تو بات واضح نہیں رہے گی. ایک اور بلند ترین سلوات، کیونکہ عرفان کے لیے احادیث ہزاروں موجود ہے کہ مذہب کی بنیاد عرفان ہے نا. معرفت وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر کوئی عمارت ٹھہر جائے. بہت زیادہ ضروری شے جس کے لیے مولا نے فرمایا اول الدین معرفت ہو. دین میں سب سے پہلے کیا؟ دین میں سب سے پہلے معرفت. معرفت کو عبادت کی روح کہا گیا. عرفان ہے روح اور اعمال ہے جسم. اگر جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم جیسے مردہ کوئی کام کاج کا نہیں، ویسے ہی اگر عبادت سے معرفت نکل جائے تو عبادت مردہ اور کسی کام کی نہیں ہے نا. عرفان میں سب سے زیادہ زور دیا گیا، کہا کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، اور جو اس چیز کے بغیر اس دنیا سے گزرے وہ کفر کی موت مر گیا. پتہ چلا کہ الفت علی روح عبادت ہے. تو جسم کے سے روح نکلنے کے بعد جیسے جسم ایک زحمت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، ویسے ہی عبادت سے اگر الفت علی نکل جائے تو عبادت سوائے زحمت کے اور کوئی چیز نہیں رہتی. توجہ رہے آپ، کیونکہ یہ دونوں جملے رسول خدا خطبہ غدیر ہو یا وہ دعائے صبا، یہ وہ الفاظ ہے جو خالصتاً عرفان ہے. بس اسی کی کوشش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ذکر تمام کرے. واحد ایک ذات کو کہتے ہیں، ایک، لیکن وہ ایک نہیں، مرکب ہو. جیسے میں، اگر آپ پوچھے کہ بھئی آپ کتنے ہیں تو میں کہوں گا ایک.
تو اب میں بھی ایک، خدا بھی ایک، دونوں برابر ہے نا. لیکن خدا واحد ہے، لیکن میں واحد نہیں، کیونکہ جو تنہا ایک ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو مرکب ایک ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، خون، جسم، ہڈیاں، گوشت، روح، نفس، قلب، عقل، فکر، 50 چیزیں ملی تو میں ایک بنا. اسے کون سا ایک کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں وہ ایک جو مکسچر ہے. جیسے مائک، ایک مائک ہے لیکن اس میں لوہا، اس میں ربر، اس میں سٹیل، اس میں فلاں فلاں کیا کیا سب مل کر ایک بنا. اسے واحد نہیں کہتے. واحد اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں ایسا تنہا ہے کہ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ کا تصور نہیں. اکیلا، نہ اس میں جسم پایا جاتا ہے، نہ خون پایا جاتا ہے، نہ روح پائی جاتی، کچھ نہیں، اپنے وجود میں تنہا. وہ ہے واحد. اس واحد کے مزاج اور کیفیت کو جو کہ اس سے بری ہے اسے کہتے ہیں توحد، ہے نا. توحد. رسول اعظم نے غدیر کے خطبے کا آغاز کیا، فرمایا الحمدللہ الا فی توحد. وہ ذات جو اپنی توحد میں اعلیٰ ہے، اور دنا فی تفرد، اور جو اپنی انفرادیت میں دنا ہے. دنا کسے کہتے ہیں؟ دنا کہتے ہیں قریب چیز کو. دنا کے معنی لغت کے اعتبار سے نیچے کے ہے. دنا کے مطلب نیچے، اسی لیے لفظ بنا ادنا. ادنا مطلب چھوٹا، نیچے گرا ہوا. ادنا مزاج انسان، یعنی جس کا مزاج نیچے ہے نا. مرد ہو اگر کمظرف تو اسے کہتے ہیں ادنا. اگر عورت ہو کمظرف تو اسے کہتے ہیں دنیا. دنیا مطلب گرے ہوئے مزاج کی عورت. بات واضح ہو رہی ہے نا. اسی لیے اس جگہ کو علی نے دنیا کہا. کہا کہ بھئی یہ دنیا، کمظرفی کی یہاں کوئی انتہا نہیں. اور یہ کہہ کر علی نے کہا کہ میں اس دنیا کو طلاق دیتا ہوں. میں اس دنیا کو اور طلاق دے کر علی نے صاف ظاہر کر دیا کہ یہ دنیا جب عورت ہے تو اسے طلاق دینے والا سوائے رجل کرار کے اور کوئی نہیں ہے. دنیا بہرحال لفظ کو سمجھنے کے لیے دیکھیے دنا ہے نا. دنا اسی لیے دنیا کیونکہ قریب ہے. ایک تلوار پر ادھر آ جائے تھوڑا مومن. ایک اور سلوار بار کا تو لفظ بنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں دنیا. بہرحال لفظ واضح ہے. دنا مطلب نیچے سے، کیونکہ کوئی نیچے جو چیز ہے وہ قریب ہوتی ہے، اسی لیے اس کے معنی قریب کے لیے جاتے ہیں دنا کے. اب توجہ رہے، رسول اعظم نے غدیر کے خطبے کا آغاز کیا اور فرماتے ہیں توحد ہے. الا فی توحد، اس کی ذات توحد میں کیا؟ اللہ. اللہ کے معنی بلند، اور تفرد کے معنی، اور دنا ہے تفرد میں، اور دنا کے معنی نیچے. رسول اعظم نے دو اپوزٹ ورڈ استعمال کیے، الا اور دنا. اللہ کے معنی بلند، دنا کے معنی نیچے. اور یہ دونوں لفظ جو ایک دوسرے کی ضد ہے، ان دونوں الفاظ کو خدا کی ایک صفت کے لیے استعمال کیا. توحد میں جو اعلیٰ اور تفرد میں دنا. تو کتنا مشکل ہو گیا رسول کے الفاظ کو سمجھنا کہ بھئی اسے کیا معنی ہے.
اللہ اگر توحد میں ہے تو انسان کوشش کر کے کچھ سمجھ لے، لیکن خدا کے لیے لفظ دنا جس کے معنی نیچے کے ہو جائے، آخر شان پروردگار کے اور اس کی صفات، اس کی ذات، لیکن اس کے لیے لفظ دنا، آخر اس کے معنی کیا ہو سکتے ہے نا؟ لہذا دنا کے جو معنی ہے دوسرے کیا، قریب کے، کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی آ جائے تو اس کے لیے لفظ دنا استعمال ہوتا۔ غدیر کے خطبے کا آغاز ہوا جہاں یہ حکم آیا تھا کہ یا رسول اللہ، اسی وقت، اسی جگہ، اسی مقام پر نہ آگے بڑھے بغیر نہ پیچھے ہٹے بغیر، کسی صورتحال کی تاخیر کے بغیر یہیں پر ولایت علی کا اعلان کیجئے۔ اس حکم کے آتے ہی رسول اعظم نے ممبر بنایا اور اس ممبر کی بلندی پر پہنچنے کے بعد علی کی ولایت کے اعلان کا خطبہ شروع کیا۔ توجہ رہے نا، جب تک کہ رسول کے خطبے کا عنوان سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ابتدا میں استعمال ہوئے یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ آخر رسول نے اس کی توحید اور اس کی انفرادیت کا ذکر کیا ہی کیوں، جبکہ ولایت علی کا اعلان تھا۔ اور خطبہ آگے بڑھتے بڑھتے جب اعلان ولایت علی کی بات آئی تب لوگوں کو واضح ہوا کہ رسول نے خطبے کا آغاز اس انداز میں کیوں کیا تھا، اور فرمایا کہ جو اپنے توحد میں اعلیٰ ہے اور اپنے تفرد میں دنا ہے، اور توحد میں اعلیٰ ہونا، تفرد میں دنا ہونا، ان دونوں کی بات چیت سے آغاز کرتے ہوئے جب علی کی ولایت کے اعلان تک بات پہنچی تو سمجھ میں آیا کہ خدا کی اس صفات کا تذکرہ کیوں ہوا، کہ وہ اسی لیے کیونکہ جس کی ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے وہی وہ ذات ہے کہ جو پروردگار کی توحد اعلیٰ کی منزل میں ظاہر کرے اور اس کے تفرد کو دنا کی منزل میں ظاہر کرے۔ بھائی توجہ رہے، اسی لیے دیکھیے قرآن نے بھی اس چیز کو استعمال کیا۔ توحد کسے کہتے ہیں؟ توحد کہتے ہیں وہ ذات جو اپنے وجود میں اکیلی ہے، جو کسی چیز سے مل کر بننے والی اکیلی نہیں، جو اپنے آپ میں اکیلی، اس اکیلے کی کہ اظہار کی منزل کو کہتے ہیں توحد۔ اور رسول نے فرمایا کہ جو اپنے توحد میں اعلیٰ ہے، عین لام الف والا اعلیٰ توحد میں، تو جب اپنے توحد کی اعلیٰ والی منزل کا اظہار کرے تو اس ہی مقام و منزل اظہار توحد اعلیٰ کو علی کہتے ہیں۔ بھائی توجہ رہے، کیونکہ نام علی اس اعلیٰ کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جب وہ اپنے توحد میں اعلیٰ ہو جائے تو وہ ظاہر تو نہیں ہوگا، نظر تو نہیں آئے گا، وہ کسی لحاظ سے نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے نا، حالانکہ اس کی ذات ظاہر و باطن اول و آخر ہے، لیکن اس کا کہیں اظہار نہیں ہوگا۔ اس کی توحد کی کیفیت کے منزل اظہار میں جو اعلیٰ کا مزاج ہے وہ جہاں ظاہر ہوتا ہے وہ ذات علی ہے۔ اور دوسرا جملہ جو رسول اعظم نے فرمایا کہ وہ اپنے تفرد میں دنا ہے نا، اب اس دنا کے معنی نیچے کے ہو جاتے، پستی کے ہو جاتے، اور خدا کی شان و شوکت پہ حرف اٹھ جاتا کہ بھئی یہ نیچے اور پستی کی طرف لفظ دنا استعمال کیسے ہوا، ہے نا، اگر علی کی ذات اس میں مشکل کشائی نہ کرتی۔ اسی لیے جب اللہ کا رسول معراج کی بلندیوں پر پہنچا جہاں اس کی توحد کی اعلیٰ والی منزل تھی، اس منزل اعلیٰ پر جب پہنچے تو آگے بڑھتے بڑھتے قرآن نے کہا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ کہاں پہنچے، وہ افق اعلیٰ پر پہنچ گئے، ہے نا بات۔ اس کے آگے کا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، کہا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پستی کی طرف نہیں آئے بلکہ اس کے بعد وہ قربت کی طرف چلے گئے، اس کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ تو جب اور زیادہ قریب ہونے کا سوال اٹھا اور پوچھے کہ یا رسول اللہ کس کے قریب ہو کر آئے ہیں، رسول اعظم نے فرمایا کہ معراج کی بلندیوں پر میں قربت علی تک پہنچ گیا تھا۔ تو اب وہاں سوائے علی کے اور کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ جبریل جیسا نور جو بے انتہا مقرب ہے، یہ توجہ ہے نا، کتنا زیادہ مقرب ہے جبریل کا مقام خدا کے نزدیک، کتنا زیادہ قریب ہے، اس کا پتہ چلتا ہے
اس منزل سے کہ جہاں اسے چادر تطہیر میں آنے کی اجازت مل گئی. اس قربت کی منزل کے باوجود بھی جبریل کو سدرۃ المنتہا پر روک دیا گیا اور آگے صرف اور صرف علی کی ذات سے ملاقات ہوئی کہ جہاں علی اپنی کیفیت حقیقی کا جو اظہار کر رہا تھا کہ جس کے دیدار کا تاب سوائے رسول اعظم کے اور کسی کے پاس موجود نہیں، کہ جہاں تمام قسم کے مرکبات کا تصور ہٹ جاتا ہے اور صرف انفرادیت علی نظر آتی ہے، کیونکہ اس انفرادیت کی منزل پر دنا کی کیفیت کا اظہار اس کی ذات کر رہی تھی. اسی لیے رسول اعظم نے اس کی ولایت کے اعلان کے موقع پر خطبہ غدیر کا آغاز دنا فی تفردہ کہہ کر کیا. ہے نا، جو اپنے وحدانیت میں اعلیٰ اور تفرد میں دنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جو اگر بلندی توحید دکھانے آئے تو عقلوں سے ایسے باہر ہو جاتا ہے کہ جیسے عقل کی کبھی سمجھ میں آیا ہی نہیں، لیکن جب اس کی انفرادیت کا قرب دکھانے آئے تو اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ بندوں کے درمیان میں حجت خدا بن کر آ جائے. وہی بات ہے. یہ ہے کیا؟ یہ لفظ توحد. تو مولا نے دعائے صبا میں یہی دعائے صبا کا یہ ایک درمیانی جملہ اس مجلس تمام کریں. درمیان میں مولا نے بیان کیا فیامن توحدا، تو اے وہ کہ جس نے اپنے توحد کا اظہار کیا. کیسے؟ فرماتے ہیں جس نے اپنے توحد کا اظہار کیا بالعز والبقاء، جو بتاتا ہے عالمین کو، کائنات کو اپنے واحد ہونے کا پتہ. کس کے ذریعے؟ عزت اور بقاء کے ذریعے. وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ، اور اپنے قہار ہونے کا پتہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، یعنی بندوں کو قہر میں مبتلا کر دیتا ہے. کس سے؟ موت اور فنا سے. توجہ رہے، یعنی کیا الفاظ استعمال ہوئے. دیکھیے وہ اہل سنت ہے، جامعۃ الازہر اہل سنت لائبریری ہے، یونیورسٹی، وہ ہماری نہیں. اتنے تعصب اور عداوت و بغض کے باوجود لٹریچر میں ان کے پاس پی ایچ ڈی لیول پر دعائے صبا رکھ دی گئی. اب اگر ہم وہاں جائیں پڑھنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے تو پڑھا دیں گے کہ یہ گریجویشن لیول والی چیزیں، پی جی والی چیزیں، ہر سی چیزیں، لیکن جب آپ ڈاکٹریٹ تک پہنچیں گے تو وہاں پر عربی ادب میں دعائے صبا، یعنی اگر آپ کو فصاحت کا کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے روئے زمین پر تو اس سے بڑا نہیں ہے، اور وہ ملے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ دعائے صبا نہ پڑھی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہم اس پر غلبہ دیں گے، ہے نا، لینگویج پہ کوئی ڈومینیشن نہیں ہوگا، لیکن سلیقے کے لیے ضروری ہے دعائے صبا کا پڑھنا. جس گہرائی سے صرف دعا کو پڑھنے پر وہ علم ادب کا اتنا بڑا ماہر ہو گیا، تو وہ سوچے کہ جسے اللہ نے اس دعا کے اسرار عطا کر دیے ہوں، جسے علی نے اس دعا کے راز عطا کر دیے ہوں، اس کے فہم اور اس کے ادراک کی کیا منزل ہوگی. اسی لیے عرفان کیا ہے؟ دیکھیں توجہ ہے، اسی لیے معرفت کے لیے کہا گیا کہ معرفت کتاب میں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں ہے، تم قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، احادیث اور آیات اور فرامین ساری کتابیں لائبریری کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، ایک ذرے بھر کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. الہام کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پرسوں مولا کی شہادت میں بیان ہوا. مولا فرماتے ہیں معرفت جسے چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، وہ کتاب میں نہیں ہے.
بلکہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں. وہ سینے میں پیدا ہوتی، جس کے مولا نے شرائط بتائے کہ اگر تمہیں چاہیے تو کتابوں میں نہیں، بلکہ جو ہم نے کہا، یعنی وہ وہی جملہ جو دعائے صبا میں آغاز ہوا کہ سینے میں تمہارے کیا چاہیے؟ کہا تمہارے چاہیے نور کی چمک. اسی لیے مولا نے فرمایا ماں باپ سے کہ دیکھو تم اپنے بچوں سے بات چیت کرتے وقت الفاظ کا خیال رکھو، وہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے سینے میں نور کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، اور جب وہ پیدا ہو جائے گی تو عرفان کی عطا اسے ہونے لگ جائے گی، ہے نا؟ تو یہ عرفان کی عطا ہے. لہٰذا اس معرفت کے لیے جسے علی نے چن کر ایسے تحفے عطا کیے ہوں، اس کی کہاں منزل ہو، کیا مقام. توجہ رہے، یا من توحدا بالعز والبقاء، اے وہ جس نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا، اپنی توحد کی منزل کو ظاہر کیا، عزت سے اور بقا سے، بندوں پر قہر ڈھایا موت سے اور فنا سے. عزت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عزت کیا چیز ہے آخر عزت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آپ کہیے میرے رسول کہ اللہ ملک کا مالک ہے. عجیب انداز میں آیت کا آغاز ہوا کہ آپ کہیے کہ اللہ ملک کا مالک ہے. جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے. یعنی یہ بھی ادب کا حصہ ہے. دیکھیے جب کوئی سینٹنس فریم کیا جاتا ہے تو اس میں جیسے انگلش میں ریسپیکٹبلی استعمال ہوتا ہے، سٹارٹنگ میں 5 چیزوں کا نام، بعد میں 5 چیزوں کا نام. آپ نے لکھ دیا ریسپیکٹبلی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صفت پہلی چیز سے، دوسری صفت دوسری چیز سے، تیسری صفت ہے نا. تو یہی بات چیت کی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں سینٹنس فریمنگ. قرآن نے ویسے ہی کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کہیے اللہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو اگر آپ ویسے ہی ریسپیکٹبلی والے رخ سے اگر دیکھیں تو آیت سے بات واضح چلتی ہے کہ خدا نے جسے ملک عطا کیا اسے عزت دی، اور جس سے ملک چھین لیا اسے ذلیل کر دیا. اللہ نے جسے عزت دینا چاہی اسے ملک عطا کیا، جسے ذلیل کرنا چاہا اس سے ملک چھین لیا. کیونکہ بات کا آغاز اس نے اپنے سے کیا، فرمایا میں ملک کا مالک ہوں. قل اللہم مالک الملک، میں ملک کا مالک. آپ کہیے ان سے کہ میں ہوں ملک کا مالک، جسے چاہوں ملک دوں، جس سے چاہوں ملک لے لوں، جسے چاہوں اس ملک کو عطا کرنے سے عزت دے دوں، جسے چاہوں ملک چھین لینے سے ذلیل کر دوں. خدا نے بہت کم مقامات پر اپنے آپ کو مالک کہا اور اپنی تعریف کی اس منزل کو ظاہر کیا. ان میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں اس نے کہا مالک الملک، میں ملک کا مالک ہوں. توحید جس کے مالک ہونے پر ناز کرے، آخر وہ ملک کون سا ہے؟ وہی ظاہر سی بات ہے. اب خدا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زمین، اس پہ بنے ہوئے محل یا جائیداد یا یہاں پر جو ملک ہے، ان چیزوں کا مالک ہونے پر ناز کرے کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے نا. ایک اعلیٰ ظرف انسان ہی صحیح، انسان کی بات چل رہی ہے. انسان جو کتنے خطاؤں کا مجموعہ، اس کے باوجود بھی جن لوگوں میں ظرف پایا جاتا ہے وہ کبھی اپنی جائیداد پر ناز نہیں کرتے. انسان ہونے کے باوجود بھی جائیداد پر ناز کرنا اپنے آپ اپنی شایان نشان نہیں سمجھتا. تو وہ کائنات و کونین کا مالک، وہ آخر اپنے آپ کو ملک کا مالک کہہ رہا ہے، تو اس ملک کا راز کیا ہے؟
کس ملک کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو مالک کہا یہ دنیاوی ساری چیزیں نہیں ہے نا. اب اسی کو آپ کی خدمت میں ایک حدیث سے ظاہر کرتے ہوئے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم, آسمان ختم, زمین ختم, چاند سورج ستارے, کچھ باقی نہیں. ایک آواز آئی, سوال پوچھا, لمن الملک اليوم, یہ بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے. کیا عجیب بات ہے پروردگار بھائی, آج دنیا ہے, آج آسمان ہے, آج چاند سورج ستارے, ہم سب ہے, جن ہیں, جانور ہے, پرند چرند سب ہے. تو آج پوچھتا کہ بتاؤ ملک کس کا ہے. لیکن جب کچھ ہے ہی نہیں اور سب کچھ ختم ہو گیا, اس دن تو پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ آج ملک کس کا ہے نا. مطلب یہ ملک نہیں ہے جس کے تعلق سے وہ سوال پوچھ رہا ہے, بلکہ ان سب کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی خدا نے اپنے آپ کو ملک کا مالک ہوئے پوچھا کہ بتاؤ آج ملک کس کا ہے. تو جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بچا کیا ہے کہ جس کا وہ مالک ہو. تو قرآن نے آواز دی کہ جو کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے نا. جو کچھ ہے وہ سب کچھ, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے, جو باقی رہنے والا ہے وہ تمہارے رب کا چہرہ ہے جو صاحب عزت و جلال ہے, کرم و جلال ہے. یعنی اسی چہرہ پروردگار کو اس نے بقیت اللہ کہہ کر آواز دی کہ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد جو باقی رہے گا وہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, اور اسی چیز کو اس نے اپنا ملک کہا ہے. پھر توجہ ہے نا, اسی چیز کو اپنا ملک کہا ہے. ویسے ہی جیسے ایک آیت ہے جسے پڑھتے پڑھتے روزانہ زبانیں سوکھ جاتی ہے کہ جس میں کہا مالک یوم الدین, کہا کہ بھئی یہ دین کے دن کا مالک ہے نا. دین کے دن کا مالک یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ قیامت کے دن کہ جب سب کا حساب ہوتا رہے گا, تم جنت میں جاؤ, تم جہنم میں جاؤ. خدا کا مزاج کہاں, اتنی چھوٹی چیز پہ اس کا اپنے آپ کو مالک کہنا کہاں ہے نا. دین کے دن کا مالک کا دین کیا ہے؟ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ بھئی الدین و اصل الدین وہو رجل وہو علی ابن ابی طالب, کا دین بھی علی ہے, اصل دین بھی علی ہے, سوائے علی کے کوئی اور چیز دین نہیں ہے. وہ دن جس دن علی کے تعلق سے سوالات پوچھے جائیں گے اسے کہتے ہیں یوم الدین. اور اسی لیے خدا نے کہا کہ یوم الدین کے مالک آپ نہیں ہیں یا علی. نہیں, توجہ نہیں کر رہے. اسی لیے تو خدا نے کہا سار اللہ وابن سار, کہ دیکھو یوم الدین کے مالک آپ نہیں ہیں, کیونکہ اگر یوم الدین کے آپ مالک ہو جائیں تو جس نے اپنے قاتل کو سیراب کر دیا ہو اس سے دور نہیں ہے کہ اس کے دن وہ اسے معاف کر بخش دے کہ ٹھیک ہے تو چلا جا. اللہ نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اسی لیے فیصلے اس دن آپ نہیں لیں گے, فیصلے اس دن ہم لیں گے. کہ سار اللہ وابن سار ہی, حسین وہ سار اللہ ہے کہ جو سار اللہ کا بیٹا ہے. کا اس کے کیا معنی؟ کا اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے بدلے کا حساب و کتاب وہ خود نہیں بلکہ اللہ لینے والا. تو وہی ہے یوم الدین, یعنی دین کا وہ دن کہ جس دن علی کی محبت کا سوال ہوگا. خدا نے کہا کہ اس دن کا مالک میں ہوں, مالک یوم الدین ہے نا. کہا اسی کو ملک کہتے ہیں. بھائی توجہ رہے, اسی محبت علی کو ملک کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ کہیے ان سے کہ میں ملک کا مالک ہوں, میں ملک کا مالک ہوں, جسے چاہوں اسے علی کی محبت دوں, جس سے چاہوں اس سے علی کی محبت چھین لو. بھائی توجہ ہے نا. یعنی اس آیت پر ایک مجلس میں بعد میں اعتراض جو ہوا تھا لوگوں نے کیا کہ بھئی یہ کیا ہے, خدا اپنی مرضی سے اگر ہر کام کرے تو پھر ہمارا عمل کا سوال ہی کہاں ہے نا. تو اس کا جواب اس مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں کہ
جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں ملک عطا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق نہ دے. توجہ ہے نا. دو لوگ ہیں مثال کے طور پر، ایک ہے جو روزانہ دعا کر رہا، پروردگار مجھے عزت عطا فرما. ایک ہے جو غافل ہے، وہ دعا نہیں کر رہا، عزت کی دعا کر رہا ہے نہ رحمت کی دعا کر رہا، وہ اپنی دنیا میں. ایک ہے جو خدا کے دربار میں روز حاضر ہوتا، مجھے عزت عطا کر پروردگار، مجھے ملک عطا کر. 40 دن گزر گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اسے ملک عطا کر دیا اور اسے ملک سے محروم رکھا. ہے نا بات واضح؟ مطلب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنی مرضی سے عمل انجام دیا. لیکن خدا نے اپنی مرضی کو نافذ کیسے کیا؟ بندے کی جستجو و کوشش کے اعتبار سے. جو عزت کے لیے سوال کر رہا تھا اسے عزت دی، اور جو عزت کو چھوڑ کر جی رہا تھا اسے عزت سے محروم رکھ دیا. اسی کے معنی ہے کہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے محروم رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل کو وہ نااہل جیسا برابر رکھ لے، بلکہ اہل کو اس کی جزا اور نااہل کو اس کی جزا اپنی مرضی سے دیتا ہے. اسی لیے کہا تو عز من تشاء و تذل من تشاء. جسے چاہتا ہوں اسے ملک عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے عزت. یعنی ملک علی کی محبت کو کہتے ہیں. خدا نے جسے چاہا علی کی محبت عطا کی اور اسی علی کی محبت کے ذریعے سے اسے عزیز بنا دیا، اور جسے چاہا اس سے علی کی محبت کو لے لیا اور اس محبت سے محروم رکھنے کی وجہ سے اسے ذلیل کر دیا. اسی لیے آیت کے آخر میں آیا بیدک الخیر، یہ سارے کام تو اپنے خیر ہاتھ سے کرتا ہے. خیر ہاتھ سے کرتا ہے. قرآن جسم و جسمانیت نہیں، کسی چیز کا تصور نہیں، اس کا خیر ہاتھ. اسی یدک الخیر کو، پروردگار عالم کے اس خیر ہاتھ کو، کیونکہ لفظ خیر استعمال ہوا. اسی لیے دیکھیے خدا کے لیے دو ہاتھ نہیں ہوتے، سیدھا ہاتھ و بایاں ہاتھ، ہے نا. امام کے لیے بھی وہی تصور، جب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب ظہور ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں تلوار، بائیں ہاتھ میں علم ہوگا، سیدھے ہاتھ میں علم ہوگا، بائیں ہاتھ میں تلوار ہوگی، جو بھی کہا کہ سیدھا اور بایاں نہیں ہوتا. امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جب خود ہی خدا کا دست راست ہوگا تو اس کے لیے سیدھے اور بائیں کا تصور کہاں سے ہوگا. لہٰذا اب دعائے صبا پر واپس آتے ہوئے مجلس تمام کر دیکھیے، وقت ہو گیا. یا من توحد بالعز والبقاء، عزت بھی علی کو کہتے ہیں، بقا بھی علی کا نام ہے. عزت بھی اولاد علی کو کہتے ہیں، بقا بھی اولاد علی کا نام ہے. اسی لیے عزت اللہ بھی علی کو کہتے ہیں. عزت اللہ بھی امام کے القاب میں سے ایک ہے، بقیت اللہ بھی امام کے القاب میں سے ایک ہے. مولا نے دعائے صبا میں فرمایا فَيَا مَن تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ، وہ ذات کہ جس نے اپنے توحد کا مظاہرہ عزت اور بقا کے ذریعے سے کیا، یعنی جس نے اپنے توحد کی کیفیت کو علی کے ذریعے سے ظاہر کیا. اور دوسرا جو جملہ ہے کہ وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَا، اور اس نے قہر ڈھا دیا اپنے بندوں پر موت اور فنا کے ذریعے سے، ہے نا. جبکہ علی کے چاہنے والوں کے لیے موت کا تصور ہے، موت کا کوئی تصور نہیں. من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. یہ لوگ شہید مرنے والے، ان کا موت سے فنا سے تعلق نہیں، ہے نا. لیکن دعائے صبا میں کہا قہر عبادہ بالموت والفنا، کہ بندوں پر قہر ڈھا دیا، موت اور فنا کے ذریعے سے انہیں ذلیل کر دیا، ان پر قاہر ہو گیا، وہ مقہور ہو گئے. کہیے کیسے؟ کہ وہ یہ ایسے کہ جو پہلے علی نے فرمایا توحد بالعز والبقاء، جس نے اپنے توحد کا جلوہ عزت اور بقا کے ذریعے سے دیا، اسی کی ضد میں آیا ہے موت اور فنا. یعنی کہ اللہ نے جسے علی کی محبت عطا کی وہ زندہ بھی رہ گیا، صاحب عزت بھی ہے اور باقی بھی رہ گیا، اور جسے اس محبت سے محروم رکھا اس پر موت بھی آئی اور وہ فنا بھی ہو گیا. نتیجہ کلام آپ کی خدمت میں یہی ہے. نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دوہرا دوں. دیکھیے دور جیسے جیسے آگے بڑھ کر پورا شوب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے انسان کے دین سے، اس کے مذہب سے اس کی روح کو چھینا جا رہا ہے.
اساس مذہب نام علی ہے. علی دین کی بنیاد کا نام ہے، روح دین کا نام، بلندی دین علی. علی کے سوا کوئی دین ہی نہیں ہے. جسے اپنی دین کی پابندی سرفرازی کا خیال ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ صبح و شام اپنے آپ کو ذکر علی میں صرف کرے. اسے یہی چاہیے کہ وہ صبح و شام اپنے آپ کو تعلیمات علی میں ڈبا دے. اور جیسے جیسے یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، وہاں عرفان کو دین سے ہٹایا اور اس کو دور کرنے کی جو کوشش کی جا رہی کہ بھئی معرفت کوئی چیز نہیں ہے، آپ بس عمل کرتے جائیے. یہ تو ویسے ہی وہی بات ہو گئی کہ آپ کو اس مائک کا کیا کرنا ہے وہ معلوم ہی نہیں، لیکن 50 مائک خرید کر گھر میں لے کر آ گئے. کہ صاحب اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں نہیں معلوم. کہ جب آپ کو معلوم نہیں اس سے ہوتا کیا ہے تو لے کر کیوں آئے؟ سوال کا کوئی جواب نہیں. ویسے ہی اسے لانے سے پہلے اس کے بارے میں چیزوں کو معلوم کر لینا، اس کی معرفت کہا جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو حاصل کرو جس کی تمہیں معرفت ہے. بھئی جو آپ کو معلوم ہے کیا ہے اسے لے کر آؤ، ہے نا. یعنی دنیاوی مثالوں میں بھی کسی چیز کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کا عرفان حاصل نہ ہو جائے. تو جب ایک چھوٹی سی دنیا میں یہ چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تو آخرت کے بڑے فیصلے بغیر معرفت کے کیسے ہو جائے؟ لہذا مولا نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی ذمہ داری معرفت. الفاظ علی کی وہ بلندیاں، وہ قیامت خیز شان و شوکت. دنیا نے علی کے لفظوں کی قدر نہیں کی. علی جیسے کبریا صفات کی دنیا نے قدر نہیں. یہ وہ دنیا ہے. ماہ مبارک کے ایام گزر رہے ہیں، مولا کی شہادت کے دن گزرے، یعنی آنکھیں ابھی بھی مومنین کی نم ہیں، دلوں میں ابھی کیفیت اضطراب ہے. ماتم سے ان کا دل نہیں بھرا کیونکہ علی پر جی بھر کے رو نہیں پائے. ایسی ذات مبارک و مقدس، قاتل کو کوئی اپنے سیراب کرے، ایسی مثال سوائے علی کی اور کہاں ملتی. جب ہاتھ باندھے ہوئے اسے لا کر سامنے کھڑا کیا، مولا نے دیکھ کر کہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، اس کے ہاتھوں کو کھول دو. یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ جو صورت بنائے ہوئے کھڑا ہے میرے سامنے. علی نے کہا مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا. کوفے میں، مسجد کوفہ میں جس نے اپنے قاتل کے ہاتھ کھلا دیے، اسی کوفے کا بازار ہے، اسی کوفے کا دربار ہے. اور یہی علی کی اولاد قیدی و اسیر بنا کر لائی گئی. علی کی بیٹیاں بے مخنہ چادر بازاروں اور دربار سے گزر جائے. وہ کردار علی ہے، وہ اس کی ذات. بیٹی کی حفاظت کے لیے باپ کا جو دل میں جو درد اور اضطراب ہے وہ مولا کے خطبوں سے ظاہر ہوتا ہے. جب مولا نے اپنے خطبے میں بیان کیا، اے کوفے والوں، دیکھو تم سے وصیت کرتا ہوں کہ کبھی کسی یتیم کو نہ ستانا، کبھی اسیروں اور قیدیوں پر پتھر نہ برسانا. بار بار مولا نے وصیت کی، لیکن علی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ یہ ماہ مبارک کے ایام گزرے، لیکن اس ناچیز کو موقع نہیں ملا کہ وہ ایک واقعہ جو ان دنوں کا واقعہ ہے کسی مجلس میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اس مجلس میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے تیزی سے ذکر چلے جائے تاکہ وہ احساس ہو. قرب شہادت کے قریب، یعنی جب جن دنوں میں مولا کی شہادت ہونی ہے، ایک شخص کوفے میں داخل ہوا. شہر سے ناواقف، راستوں سے واقف نہیں، حالات سفر سے تھکا مانا، بھوک اور پیاس سے بے چین ہو رہا تھا. گلیوں سے گزرتے گزرتے ہوتے ہوتے جب پہنچا
دور سے اس نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے. مسجد کے صحن کے اطراف میں قریب پہنچا. بھوک نے بے چین کیا، وہ قریب پہنچ گیا. اس نے بھی چاہا کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر کچھ کھا لوں، لیکن جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کھانے والا ایسی سخت روٹی کھا رہا ہے کہ جسے توڑنے کے لیے وہ اپنے گھٹنے کا سہارا لے رہا تھا. اس نے دیکھ کر کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی سخت روٹی تو کبھی نہیں کھائی. بھوک نے مجبور کیا. آگے بڑھ کر اس نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، مجھے بھی کچھ روٹی عطا کر دے. کھانے والے نے کہا تجھ سے یہ روٹی نہیں کھائی جائے گی، یہ بے انتہا سخت ہے. میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتائے دیتا ہوں، تو وہاں پر چلے جانا. وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اور وہاں تیرے کھانے لائق نرم روٹی اور دوسری غذائیں رکھی ہوگی. اس نے دل میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خود ایسی سخت روٹی کھائے اور مجھے ایسے گھر کا پتہ بتائے. بھوک نے بے چین جو کیا تو بتائے ہوئے راستے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچا تو دیکھا کہ واقعاً گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے. لوگ آ رہے ہیں جنہیں بھوک لگ رہی ہے، وہاں سیراب ہو کر گزرے جا رہے ہیں. کھڑا ہو کر سوچ رہا تھا کہ کیسے اندر جائیں. اتنے میں گھر کے مالک نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور اپنے ہاتھ سے اسے اپنے گھر میں لے کر گئے اور دسترخوان پر بٹھایا. اس کے سامنے لا کر روٹی رکھی گئی. جیسے ہی اس نے ایک نوالا روٹی کا جو کھایا تو اس کی آنکھوں میں وہ تصویر گھوم گئی. ایک نوالا اس نے اپنی جھولی میں رکھ لیا، ایک نوالا جو کھایا تو پھر ایک نوالا اس نے جھولی میں رکھ لیا. اس طرح جب جھولی میں جمع کرنے لگا تو ایک مرتبہ دور سے اس منظر کو حسن مجتبیٰ نے دیکھا. اس کے قریب آ کر کہے اے بندے خدا، جتنا کھانا ہے تو پہلے اطمینان سے کھا لے. اگر تو کسی کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو بعد میں لے جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہر نوالے کے ساتھ میری آنکھوں میں اس غریب کی تصویر پھر رہی کہ جس نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے، ورنہ میں تو اس شہر میں نیا تھا. کہ اسی کے پتے بتانے کی وجہ سے مجھے یہ غذا میسر ہو رہی ہے، لیکن میرے حلق سے یہ نہیں اترتی کیونکہ وہ خود ایسی سخت روٹی کھا رہا تھا کہ جسے توڑنے کے لیے وہ اپنے گھٹنے کا سہارا لے رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کے لیے بھی روٹی لے کر چلا جاؤ. یہ الفاظ کا سننا تھا. حسن مجتبیٰ زار و خطار رونے لگے اور کہا اے بندے خدا، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میرا بابا علی ہے جس نے تجھے یہاں بھیجا. وہی وہ اس کی غذا وہی سخت روٹی ہے. وہ کبھی اس طرح کی نرم روٹی نہیں کھاتا اور ہر سوال کرنے والے کو یہاں پتہ بتا کر بھیجتا. میرے مولا، تو نے آنے والے فرد کو خود سخت روٹی کھاتے ہوئے اس گھر کا پتہ بتا دیا. کربلا کے میدان میں تیری اولاد کھڑی ہوئی، کوئی روٹی کا سوال نہیں کر رہی تھی، بلکہ حسین اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے ایک 6 مہینے کے بچے کو کہہ رہے تھے کوئی صاحب اولاد اگر ہے تو علی اصغر کو پانی کی ایک بوند نصیب ہو جائے. اس سوال آپ پر سے شعبہ تیر چل گیا، معصوم کا گلا چھٹ گیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. بارگاہ پروردگار میں اس مبارک اور مقدس ذکر عزاداروں کی گریوزاری کے وسیلے دعا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کا اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو بیمار ہے پروردگار ان سے صحت کامل عطا، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے. جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار نے روزگار عطا. جن کے کاروبار میں خیر و برکت عطا. جو مفلسی و تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار نے خوشحالی و تمنگری عطا فرما. ساری سرزمین پر علی کی محبت کے عوض ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار. اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے میر جعفر علی خان
ابن میر مہدی علی خان اور تمام مرحوم مومن مومنات کی ارواح کے لیے پڑھیں۔ تاجیل ہو ظہور ولی اعظم، ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ صلوات بابا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وابن سید البصرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مولانا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی بن موسی رضا کن شفیع و شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الامام، اجل اللہ تعالی فرجہ وسهل لك مخرج الظهور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔